بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک بہت بڑے بزرگ حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب کا انتقال ہوا ہے اور عالم اسلام کو ایک بہت بڑا دھچکا لگا ہے۔ حضرت کی جو دینی خدمات ہیں سبھی اس سے واقف ہیں۔ تو ہم لوگ اس وقت ابھی ترکی میں ہیں، تو بہت سے لوگ مطالبہ کر رہے ہیں کہ بھئی کوئی اس بارے میں پیغام دیا جائے۔ تو حضرت مفتی ابوالبابا صاحب ہمارے ساتھ ہیں، بلکہ ہم ان کے ساتھ ہیں، تو میں نے استاد جی سے عرض کیا ہے کہ وہ کوئی پیغام دیں تو ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھو بھائی، اتنی بڑی شخصیت کے لیے ہم جیسا آدمی کیا پیغام دے گا؟ بات یہ ہے کہ اس دور میں ایسا شخص جس نے اپنے آپ کو امت کی اصلاح، امت کی ہدایت، امت کی بھلائی کے لیے کھپا دیا ہو، فنا کر دیا ہو، اپنا سب کچھ اس نے لٹا دیا امت کے لیے، آپ بتائیں ہے کہاں؟ تو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے کہ جو اپنے آپ کے لیے نہ سوچیں، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے سوچیں۔ اور سب سے زیادہ بہتری اور بھلائی کا سوچنا یہ ہے کہ اس کی آخرت بنانے کا سوچے، کہ وہ دین پر آ جائے، وہ اللہ کی ماننے پر آ جائے، اس کی دنیا آخرت بن جائے گی۔ تو ہم لوگ ادھر آئے رفائی کام کرتے ہیں، تو پیٹ کی ضرورت پوری ہو گئی، آپ نے راشن دے دیا، جسم کی ضرورت پوری ہو گئی، آپ نے کمبل دے دیا۔ اب دین ایمان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ہم زیادہ سے زیادہ کیا کرتے ہیں؟ مکتب بنا دیتے ہیں۔ پوری زندگی تو اس سے نہیں بدلتی نا۔ جماعت کے کام میں لگنے سے تو پوری زندگی انسان کی بدل جاتی ہے، اس کا پورا گھر بدل جاتا ہے، پھر وہ دوسروں کی زندگیاں بدلنے کی محنت میں جڑ جاتا ہے۔ اس کام میں ایک شخص لگا ہوا ہے 1926 سے، یار اندازہ کریں، 96 سال عمر ہے، اور 1 صدی کے قریب عمر اس نے بتا دی اس محنت میں کہ یہ مخلوق اپنے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے۔ تو ایسے لوگوں کا ہونا روئے زمین پر یہی بہت سی برکتوں کا باعث ہے، اور جتنے لوگوں کو ہدایت ان سے ملی ہے، اسی سے ان کی قبولیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور ہم جیسا آدمی ان کے بارے میں کیا پیغام دے گا؟ ہم تو یہی منت سماجت کریں گے کہ بھائی اللہ کی طرف واپس آ جاؤ اور دین کے تقاضوں کو سمجھو، اپنی زندگی میں دین کو زندہ کرو، اور پھر پوری دنیا میں دین کو زندہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو کھپانے کی کوشش کرے۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بہت بہت بلند فرمائے۔ یہ جو استاد جی اتنا بڑا مجمع اکٹھا ہوا ہے، 12 لاکھ سے زیادہ لوگ ہیں، اور اس کو یعنی لوگ یوزع له القبول فی اس الارض، پر جو ہے نا میڈیا کہتے ہیں بالکل کوریج نہیں کر جی رہا ہاں، ہے۔ آپ اندازہ کریں نا، دیکھیں نا آخر کہ ناانصافی کتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اتنی بڑی شخصیت اس دنیا سے گئی، اتنے سارے نیک لوگ اس کے جنازے میں جمع ہوئے، جس کا 10واں حصہ اگر جمع ہو کر کسی دنیا والے کے در پر جائے نا، وہ ان کو کوئی بھی بات کرے واپس نہیں کرے گا، مان جائے گا۔ اللہ رب العالمین قادر مطلق رب السماوات والارض، اس کے در پر اتنے سارے نیک لوگ جمع ہو گئے، اور وہ دعا کر رہے کہ یا اللہ اس بندے کی بھی مغفرت فرما، ہماری زندوں کی بھی مغفرت فرما، ہمارے تمام مردوں کی بھی مغفرت فرما۔ اللہ کہاں رد کرے گا اتنا بڑا واقعہ، اور اس کی آپ کوریج نہیں کر رہے، تو آپ خیر کو کیوں نہیں پھیلا رہے؟ آخر ایک چھوٹی سی بات ہوتی ہے، آپ اس کو 10 مرتبہ بدل کر بتاتے ہیں، لوگوں کے اعصاب آپ متاثر کر دیتے ہیں، نفسیاتی مریض بنا دیتے ہیں، ان کا یعنی ذہنی ان کی حالت ابتر ہو جاتی ہے۔ اور اتنا اچھا واقعہ ہوا کہ آپ بتائیں کہ یار دیکھو، جو انسان اچھے کام کرتا ہے، آخر اس نیک لوگ جمع ہو کر اس کے لیے دعا کرتے ہیں، یہ اس کی دنیا میں ہی قبولیت کی علامت ہے، تو لوگ بھی نیکی پر آئیں گے، بھائی وہ بھی دعا میں چلو شریک ہو جائیں گے، جو ان پر اللہ کی رحمت نازل ہوگی کچھ ان کو بھی حصہ مل جائے گا۔ تو ایسا نہیں کر رہے آپ لوگ، کیوں نہیں کر رہے؟ آخر یعنی بزرگوں کی، نیک لوگوں کی کچھ باتیں تو آپ بتائیں نا۔ اگر ٹھیک آپ ان کا بیان نہیں دیتے تھے، ٹھیک آپ ان کی زندگی پر کوئی ڈاکومنٹری نہیں چلائیں گے کچھ، اور ان کی جنازے کی اس کیفیت سے، اور آپ اس جہت سے آپ اس کی آگے تشہیر تو کریں نا، کہ لوگوں کو بھی توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے۔ خیر کی بات نہیں کر رہے آپ ہمیشہ کوئی حادثے ہی کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں، تو یہ بہت قابل افسوس چیز ہے۔ اللہ یہ ہماری اصلاح فرمائے، اور اللہ تعالیٰ حضرت حاجی صاحب جیسے داعی پیدا فرمائے ہماری قوم میں، کہ پوری دنیا کے لیے وہ خیر کے پیغام پھیلانے والے بن جائیں۔ آمین، الحمدللہ۔